نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں علم کے بجائے قیاس اور گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے عقائد، تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین عمل سب کے سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، بخلاف اس کے اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لازماً صرف وہی ایک ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے۔ جدید جمہوری نظام کے فلسفے کی نفی کے لیے یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے۔ جمہوریت میں اصابت رائے کے بجائے تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ بقول اقبال، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے قرآن کا یہ حکم بہت واضح ہے کہ اگر زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ دنیا میں اکثریت تو ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں صحابہ اکرام کی تعداد دنیا کی پوری آبادی کے تناظر میں دیکھو تو لاکھ کے مقابلے میں ایک کی نسبت بھی نہیں بنتی۔ اس لیے اکثریت کو کلی اختیار دے کر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، ایک صورت میں اکثریت کی رائے کو اہمیت دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو قطعی اصولوں اور لینڈ مارکس کے طور پر مان لیا جائے تو پھر ان کی واضح کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے مباحات کے بارے میں اکثریت کی بنا پر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی دعوت کے ضمن میں اگر یہ فیصلہ کرنا مقصود ہو کہ مہمانوں کو کون سا مشروب پیش کیا جائے تو ظاہر ہے شراب کے بارے میں تو رائے شماری نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حرام ہے۔ ہاں، روح افزا، کوکا کولا، سپرائٹ وغیرہ کے بارے میں آپ اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اختیار مطلق، ایبسولوٹ اتھارٹی اور اقتدار اعلیٰ سوورنٹی اکثریت کے پاس ہو تو اس صورت حال پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کلی اختیار اور اقتدار اعلیٰ تو بہرحال اللہ کے پاس رہے گا، جو اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اکثریت کی رائے پر فیصلے صرف اس کے احکام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقعہ کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13، آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اس سے معلوم ہوا حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق اور باطل کا معیار دلائل اور براہین ہے، لوگوں کی اکثریت اور اقلیت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں، بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی کی روح سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں، جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔
ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے اور جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذبح کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے اسے کھا لو، بشرطے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال اور طیب نہیں، البتہ اس سے ایسی صورت مستثنا ہے، یعنی الگ ہے، جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، اس سے مراد اعرابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اسلامی تعلیم اور تربیت سے پوری طرح بہرہور بھی نہیں تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھا لو، البتہ شبہ کی صورت میں یہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم اللہ پڑھ لینے سے حلال ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں دکانوں پر ملنے والا گوشت حلال ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے۔